السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، دنیا کی حیثیت، اس کا آج پارٹ 3 آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ میں نے گزشتہ خطاب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے اور دنیا کو ہمیں کس طرح استعمال کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے، اور اس کی کیا نوعیت اور اس کی کیا شکل ہے، اور دنیا سے ہمیں کتنا دل لگانا ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں اور کئی مثالوں سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ٹوائلٹ کی بھی مثال دی تھی کہ جس طرح انسان اپنا مکان بناتا ہے اور گھر بناتا ہے تو ساتھ میں ایک باتھ روم، ایک ٹوائلٹ بھی بناتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن 24 گھنٹے وہ ٹوائلٹ میں نہیں بیٹھا رہتا ہے، باتھ روم میں نہیں بیٹھتا ہے۔ ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتا ہے اور پھر وہ اپنے روم میں جہاں وہ ریسٹ کرتا ہے، وہ آرام کرتا ہے، وہاں وہ آ جاتا ہے اور وہیں رہتا ہے۔ تو ٹوائلٹ، باتھ روم یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو اپنے دل میں بٹھا لینا اور اس سے دل لگا لینا ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زندگی ہمیں یہ دی گئی ہے اور دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، تو دنیا بھی ہماری جو ہے وہ زندگی کا ایک پارٹ ہے، لیکن ہمارا آخری اور اصل جو گھر ہے وہ آخرت ہے، اور اسی کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ مختلف زاویوں سے اور مختلف پہلوؤں سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا اور بات آپ کے سامنے رکھی تھی اور وہ آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج اسی کے چند اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں، اور آج پارٹ 3 آپ کے سامنے پیش کر کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے گا۔ پھر انشاءاللہ کسی دوسرے ٹاپک پر کوئی دوسری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈھوں پر ہاتھ رکھا، ان کو پکڑا اپنے ہاتھ سے اور فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، اخذ بمنکبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے مونڈھوں کو، دونوں یہ کاندھے کے جو مونڈے ہوتے ہیں ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا کے اندر تم اجنبی بن کر رہو، اجنبی کی طرح رہو یا مسافر کی طرح۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں تم ایک اجنبی انسان کی طرح۔ غریب کا مطلب اجنبی، غریب کا مطلب مفلس اور قلاش نہیں ہوتا ہے۔ غریب اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ غریب عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر کسی ایسی بستی میں چلا گیا ہو جو بستی اس کے لیے غیر مانوس ہو، جہاں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں کر پا رہا ہو اور وہ بہت زیادہ دن وہاں نہیں رہتا ہے، پھر وہ اپنی بستی میں لوٹ کے چلا آتا ہے، اس کو کہتے ہیں غریب، اجنبی۔
تو کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ تم دنیا میں بالکل اسی طرح اجنبی بن کر رہو، اجنبی کی حیثیت سے رہو، او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح دنیا کے اندر رہو۔ مسافر کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ آپ نے سفر کیا ہوگا ٹرینوں کا، بسوں کا، اور آپ اپنے علاقے کو چھوڑ کر 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن کے لیے جب آپ کہیں جاتے ہیں، یا بہت سے لوگ جو گلف کنٹری وغیرہ میں چلے جاتے ہیں اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کمانے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے، اور سال بھر اور 2 سال کے بعد جب آتے ہیں تو وہاں ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، پوری زندگی وہیں وہ ختم نہیں کرتے ہیں۔ وہ مسافر کی حیثیت سے وہاں جاتے ہیں، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا 1-2 سال رہنے کے بعد وہ اپنے ملک اور اپنی کنٹری میں اپنے گھر واپس چلے آتے ہیں۔ تو تم اسی طریقے سے، جس طریقے سے اس مسافر کے لیے وہ دوسری کنٹری جہاں وہ کمانے کے لیے یا جہاں وہ اپنے روزگار کی تلاش میں گیا ہے، جیسے وہ اس کے لیے دائمی کنٹری نہیں ہے بلکہ وہ زیادہ دن اس میں نہیں رہتا ہے، اس کو لوٹ کر اپنے ہی وطن میں آنا پڑتا ہے، ایسے ہی آئے عبداللہ اس دنیا کے اندر بھی تم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، یہاں ایک مسافر کی طرح ہو۔ بس چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، چند سال اس دنیا میں تم زندگی گزارو گے، اور پھر تمہارا آخری سفر وہیں کا ہے جہاں سے ہم یہاں آئے ہیں، یہاں بھیجے گئے ہیں، یعنی ہمارا آخری جو وطن ہے، جو گھر ہے، وہ ہمارا آخرت میں ہے۔ تو 2 چیزیں بتائی گئی اس حدیث کے اندر۔ پہلی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح رہو، اجنبی، پہلی چیز بتائی گئی اجنبی بن کر رہو، اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ مسافر کی حیثیت سے اس دنیا میں رہو، جیسے مسافر کا کوئی مضبوط ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، ایسی دنیا تمہارے لیے ایک مضبوط ٹھکانہ نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، وَكَانَ ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، لوگو جب دنیا میں تم شام کر لیا کرو، جس بستی میں، جس ملک میں، جس شہر میں تم رہتے ہو، اور جب رات آ جایا کرے، جب اپنے بستر پہ سونے جایا کرو، جب شام ہو جایا کرے، فلا تنتظر الصباح، تو تم صبح کا انتظار مت کیا کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور آئے لوگو جب صبح ہو جایا کرے تو تم شام کا انتظار مت کیا کرو۔ بہت پوائنٹ کی بات بتائی ہے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر جو شام کو سوتے ہیں اپنے بستر پر کھا پی کر، موج مستی کر کے آتے ہیں، لیکن صبح زندہ نہیں اٹھتے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبح تو اچھی طریقے سے پائی ہے، ناشتہ کیا ہے، کھانا کھایا ہے، کاروبار کے لیے نکلے ہیں، لیکن شام ہوتے ہوتے ان کا شمار مردوں میں ہو گیا ہے، شام ہوتے ہوتے ہارٹ اٹیک پڑ گیا اور مر گئے اور چلے گئے اس دنیا سے۔ تو بہت پوائنٹ کی بات بتائی، یہی دنیا کی حیثیت ہے۔ یہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے۔ اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جایا کرے تو تم صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جایا کرے تو شام کا انتظار مت کرو۔ یہ جو ہمیں صحت و تندرستی ملی ہے اس کو غنیمت جانیے۔ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اپنی صحت و تندرستی کے اندر اتنی نیکیاں کر لو، اتنی نیکیاں کر لو کہ جب تم بیمار پڑ جاؤ اور بستر پر لیٹ جاؤ، اور اس وقت تم جب نیکیاں نہ کر سکو یا نیکیوں میں سستی آ جائے، تو اپنی حالت صحت و تندرستی میں کی ہوئی نیکیاں یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں، یہ تمہاری بیماری کے وقت ہونے والی نیکیوں کی سستی کی تلافی کر سکیں۔ خذ من صحتک لمرضک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی صحت و تندرستی میں اتنی نیکیاں کر ڈالو، اتنے اچھے کام کر ڈالو کہ جب تم بستر مرض پر لیٹ جاؤ اور اس میں جب نیکیوں کی میں سستی آ جائے تو تمہاری وہ سستی، یہ صحت و تندرستی کی ہوئی یہ نیکیاں تمہاری اس سستی کی تلافی کر سکیں۔ فرمایا، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی حیات اور اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں کر ڈالو
جو تمہارے مرنے کے بعد کام آئے، کیونکہ مرنے کے بعد نیکیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان فانقطع عملہ، جب انسان کو موت آ جاتی ہے اور انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی جو زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس دنیا کے اندر اس کو غنیمت جانتے ہوئے نیک کاموں میں ہم آگے بڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ارتحلت الدنیا مدبرتاً، لوگوں یہ دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے۔ ہم دنیا کو بہت اہمیت دے رہے ہیں آج، لیکن دنیا کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، ارتحلت الدنیا مدبرتاً، یہ دنیا دھیرے دھیرے تمہیں پیٹھ دکھا رہی ہے، پیٹھ دکھا کر تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ، وارتحلت الآخرۃ مقبلتاً، اور آخرت آ رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے آنے والی ہے، یعنی آخرت قریب ہو رہی ہے، اور دنیا جو ہے پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے۔ دیکھیے ایک ایک جملے میں کتنی عبرت ہے اور کتنی موعظت ہے اور کتنی نصیحت ہے، اگر ہم اس پر غور کریں۔ ارتحلت الدنیا، جس دنیا کے لیے ہم کماتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پی رہے ہیں اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ دنیا ہمیں پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلتاً، اور آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے، آنے والی وہی چیز ہے، اور وہی چیز ایسی ہے جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس میں ہمیشگی ہو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ارتحلت الدنیا مدبرتاً، دنیا پیٹھ پھر کر بھاگ رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلتاً، اور آخرت آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت دونوں کی اولادیں ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، ہر ایک کی اولادیں ہیں، یعنی دنیا کی بھی اولادیں ہیں اور آخرت کی بھی اولاد ہیں، دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا، لوگو آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کی اولاد بنو اور دنیا کی اولاد مت بنو، کیونکہ دنیا تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، جو تمہیں چھوڑ دے، جو تمہارے کوئی کام کی نہ ہو اور تمہارے کوئی کام نہ آ سکے، اس کو کیا ترجیح دینا ہے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے اور حضرت علی کے اس فرمان سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ترمذی اٹھائیے، ابواب الزہد دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، ایک چٹائی پر سو رہے تھے، قام، اٹھے، بیدار ہوئے، وقد اثر فی جنبہ، اور آپ کے پہلو میں، آپ کے جنب میں، آپ کے پہلو میں نشان پڑ گئے۔ ظاہر ہے جب چٹائی پر انسان ننگی پیٹھ سوئے گا اور کچھ دیر تک سوئے گا تو وہ نشان پڑ جائیں گے۔ فرمایا فقام، جب بیدار ہوئے، جب اٹھے، وقد اثر فی جنبہ، تو آپ کے پہلو پر، آپ کے جنب کی طرف، آپ کے پشت پر نشان پڑ گئے اس کے۔ ان نشانوں کو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اس نشان کو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے نبی یہ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کے پہلو پر نشان پڑ گئے، چٹائی پر سوئیں۔ لَوِاتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانًا، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کریں؟ یہ یہود و نصارہ تو نرم گرم بستروں پر سوئیں، اور ہمارے نبی، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو رہے ہیں، اور وہ بھی جب اٹھتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں تو نشان پڑ جاتے ہیں۔ لَوِاتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانًا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر بنا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا اور فرمایا، عبداللہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو میرے لیے، نہیں، میری اجازت نہیں ہے۔ جو جملے آپ کی زبان سے نکلے ان جملوں پر غور کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی وللدنیا، مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار،
یہ جو چیزیں تم بتلا رہے ہو یہ دنیا میں عیش و آرام کے لیے کی چیزیں ہیں. ما لی وللدنیا، جملوں پر غور کرو. ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ، ما لی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، کیا ہے دنیا سے میری نسبت کیا ہے دنیا سے، میں کیا دنیا میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں. ما لی وللدنیا، نہیں، کیا ہے دنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، میں تو اس دنیا میں بس اس انسان کی طرح ہوں، اس شخص کی طرح ہوں. فی الدنیا الا کراکب استظل، اس مسافر کی طرح، اس سوار کی طرح ہوں جس نے دھوپ کے اندر سفر کیا، تھک گیا، کسی سایہ دار درخت کے نیچے آیا آرام کرنے کے لیے. فرمایا اللہ کے نبی نے الا کراکب استظل تحت شجرہ، وہ سوار جو کسی سواری پر سوار ہو کر آیا، استظل تحت شجرہ، کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر اس نے آرام کیا، بیٹھا، ثم راحا، تھوڑا سا آرام کیا، وترکھا، اور اس کو چھوڑ کر چلا گیا. جیسے ایک مسافر شخص تھک جاتا ہے اور کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ درخت اس کا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، وہاں وہ 24 گھنٹے نہیں گزارتا ہے، وہاں وہ پوری زندگی نہیں گزارتا ہے. تھوڑا سا سستایا، سایہ دار درخت کے نیچے آرام کیا، اور تھوڑا سا سستانے کے بعد پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. میں بھی اس دنیا میں بس کچھ ہی لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے آیا ہوں، اور اس کے بعد ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے. اللہ کراکب استظل تحت شجرہ، دیکھیے دنیا کی کیا حیثیت بتا رہے ہیں اللہ کے نبی. ما لی وللدنیا، کیا ہے میرے لیے دنیا، کیا ہے مجھے دنیا سے سروکار. نہیں، میں تو اس دنیا میں صرف اس مسافر کی طرح، اس سوار کی طرح ہوں جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آیا اور آرام کیا اور تھوڑی دیر رکا اور چل دیا. بس ایسے ہی مجھے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، یہ بھی ترمذی کے الفاظ ہیں کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں ہوتی. آج سارے بہت سے کافر اور ناستک اور دہریہ آج اس دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے. ہمیں اس دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اس دنیا کو بس ضرورت کے تحت استعمال کرو، اس دنیا سے ہمیں دل نہیں لگانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بہت میٹھی ہے اور سرسبز و شاداب ہے، یعنی دیکھنے میں بہت میٹھی لگے گی، سرسبز و شاداب لگے گی، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بہت شیریں ہے، میٹھی ہے، خضرۃ ہری بھری ہے، سر سبز و شاداب ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا کا خلیفہ بنایا ہے، تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تم اس دنیا میں خلیفہ بن کر آئے ہو. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اس میں ایک دنیا بھی ہے. آپ نے فرمایا لوگوں یہ دنیا بہت سرسبز و شاداب ہے اور میٹھی ہے، دیکھنے میں بہت میٹھی نظر آئے گی، بہت اچھی نظر آئے گی، بھری بھری نظر آئے گی. وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنائے گا، اور بنایا ہے، بنا کر بھیجا ہے. لیکن اس کے بعد کیا کہا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچنا، وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورت سے بھی بچنا. دنیا میں مال، اولاد، نیک اولاد ہے تو ٹھیک، لیکن اگر برے راستے پہ چلی گئی تو فتنہ. اسی طریقے سے مال فتنہ، اسی طریقے سے عورتوں کا حسن و جمال، ان کی بے پردگی اور ان کی عیاری و مکاری انسان کو فتنے میں ڈال دیتی ہے، اور انسان اس فتنے میں پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. فرمایا
دنیا سے بچنا اور عورت سے بچنا۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيل كَانَتْ فِي النِّسَاء، بنی اسرائیل جو ہلاک ہوئی اور برباد ہوئی اس کا سب سے پہلا فتنہ جو تھا وہ یہی عورت تھی۔ یعنی بنی اسرائیل کو اگر تباہ و برباد کسی نے کیا ہے، اور اس کا جو فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ جو پہلا فتنہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو برباد کیا ہے، کانت فی النساء، وہ عورتوں ہی کے سلسلے میں تھا۔ نہ وہ عورتوں کے سلسلے میں پڑے ہوتے، وہ ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کہ بنی اسرائیل میں کیا ہوا اور کس عورت کی وجہ سے پوری قوم پوری بنی اسرائیل ہلاک و برباد ہوئی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں دنیا سے بچنا ہے۔ بچنے کا مطلب پھر اسی طرف آپ کو جانا پڑے گا کہ دنیا کو ہمیں ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے۔ دنیا سے یعنی ہم بالکل کنارہ کشی تو اختیار نہیں کر سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم گھر بناتے ہیں تو ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں، ہم ٹوائلٹ کے بنا ہم گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن ٹوائلٹ میں کوئی آدمی دل نہیں لگاتا، 24 گھنٹے نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں دنیا میں کی ضرورت تو ہے لیکن اسے دل نہیں لگانا ہے۔ دنیا سے بچنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ مال اور دولت تو ہمیں کمانا ہے لیکن جائز طریقے سے کمانا اور جائز جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ ناجائز مال کو کمانے کی ہوڑ ہمیں جو ہے وہ ہمیں برباد کر دیتی ہے، اور اسی لیے دنیا میں آئے ہو تو ناجائز مال کو کمانے سے ہمیں اور حرام مال کمانے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کو ایک فتنے نے تباہ و برباد کیا، ہر امت کو کسی نہ کسی فتنے نے تباہ و برباد کیا۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا جس فتنے کی میں پڑھ کر وہ امت تباہ ہوئی، وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ یہ مال ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں اس دنیا میں آخرت سے دور کر دے گا۔ مال و دولت کی محبت ہونی چاہیے لیکن ناجائز طریقے سے کمانا اور ناجائز مقام پر خرچ کرنا یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس کیا پیسہ نہیں تھا؟ حضرت عثمان غنی کیا امیر نہیں تھے؟ کیا غنی نہیں تھے؟ لیکن انہوں نے جائز طریقے سے پیسہ کمایا اور جائز مقام پر پیسہ خرچ کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے دنیا کی حیثیت پارٹ 3 کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اب کسی دوسرے ٹاپک پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا میں جتنے فتنے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا میں ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہماری دنیا بھی بنا دیں اور آخرت بھی بنا دیں، اور ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔